القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إنكادا وإن أنيخ على صخرة استناخ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. کل کائنات کے اندر امر حقیقی ایک اکیلے اللہ کا چلتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسی کی بادشاہی آسمانوں میں ہے، اسی کی بادشاہی زمینوں میں ہے. تو ہم اس کے راستے میں نکلے ہیں، اس سے یاری، اس سے دوستی لگانے کے لیے نکلے ہیں. ہر بندہ بندی، ہر بہن، ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھے کہ میں کب سے اس راستے میں نکل رہا ہوں یا نکل رہی ہوں، اور میرے رب کے درمیان تعلق میں کتنا اضافہ ہوا ہے. دوسرے کی طرف انگلی اٹھانا بہت ہی آسان کام ہے، دوسرے پہ تنقید کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اللہ پاک کا تعلق نصیب ہو جائے. اس سے پہلے میں رمضان والی آیت سے ہی بات کرتا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے. پورے قرآن وچ لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے، الفاتحہ سے لے کے الناس تک. اور ایک ہی آیت میں رمضان کے بارے میں، یعنی لفظ رمضان جس میں ہے، پھر آگے 2-3 آیات ہو رہے ہیں اس پورے رکوع میں روزے اور رمضان کے بارے میں بات ہے، لیکن لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے. تو اللہ نے رمضان کا تعارف کیا کرایا ہے؟ ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں جی آج ہو گئی 17 شعبان ہو گئی، باقی 13-14 دن 12 یا 13 دن بلکہ رہ گئے، 29-30 پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چاند کی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ روزے آنے والے ہیں، اور تھوڑی گرمی بھی ہو گئی ہے، تو ایک دوسرے کو حوصلہ بھی دینا چاہیے. کیونکہ جو روزہ رکھ کے ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں گرمی تھوڑی لگتی ہے، جو نہیں رکھتے بیچارے شرمندہ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہیں، اور اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا نہ کر کے پتہ نہیں آگے کیا بنے گا. ہم کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے بخشش نہیں کرے گا، لیکن جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اس سے خود ہی پوچھ لیا کہ سارا سال میں نے تجھے بہت کھلایا پلایا، اور چند گھنٹوں کے لیے میرا ایک حکم آیا کہ تم نے بھوک بھی پیاس بھی برداشت کرنی ہے، اور میاں بیوی کا تعلق وہ بھی قائم نہیں کرنا. چند گھنٹوں کی بات ہے، اور اس گھنٹوں کو بھی تو برداشت نہیں کر سکا یا کر سکی، تو پھر اللہ کو وہ کیا جواب دے گا؟ یہ وہ روزہ خور خود سوچ سکتا ہے کہ میں نے روزے کیوں نہ رکھے. تو اللہ جو تعارف کراتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر ہم رمضان کی آیت دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اس میں آپ گہرائی تھوڑی سی سوچیں کہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ لفظ رمضان والی جو آیت ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ قرآن کا اتارنے والا کون ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اتارنے والا کون ہے یہاں پہ ذکر نہیں ہے. کس ہستی پہ اتارا گیا ہے اس کا ذکر بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت، کہ قرآن اٹ سیلف بہت اہم چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور آخری وحی ہے. ایک تو رمضان کی اہمیت کہ پہلے لفظ رمضان کو لائے ہیں شہر رمضان، جیسے اللہ جیسے نبی فرمایا مجمع میں بیٹھے ہیں، ویسے متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ وہ کون آ رہا ہے. جیسے ہم کسی مجمع میں بیٹھے ہیں اور اسٹیج پہ بیٹھا وہ بندہ کہ وہ دیکھو صحیح، وہ دیکھو وہ کون آ گیا. خصوصی مہمان کوئی آ جائے تو سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے کہ یار کون آتا پیا کون آتا پیا. سونے نبی نے کیسا منظر بنایا، فرمایا صحابہ کو وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جانے والے ہو. صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے نبی جی کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی خبر ملی ہے آپ کو، کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگے تو ہمیں بتائیں، ہم ہتھیار سنبھالے تیاری کریں، ہم تو سب کچھ آپ پہ وارنے کے لیے، آپ کے دین پہ آپ کی تعلیمات پہ وارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جو خیبر کو اور ایسے بدر کو، احد کو، خندق کو، تبوک کو، حنین میں جانے والے کیا پیارے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی مصاحبت کے لیے چنا ہے اور ان کی یاری کے لیے چنا ہے. چنے ہوئے لوگ ہیں صحابہ سارے.
جو بھی ان پہ تبرہ کرتا ہے اپنی بدبختی کا اعلان ہی کر رہا ہے وہ. تو کسی صاحب نے کہا نبی جی کوئی اللہ کا حکم آیا ہے، ایک تو کوئی لشکر کے بارے میں پوچھا گیا. دوسرا کسی نے کہا نبی جی اگر کوئی حکم آیا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کی تعمیل کریں گے. جیسے ان کی عورتوں نے یہ نہیں کہا، ہم نے آج تک کتنے مولویوں کے بیان سن لے، ان کی عورتوں نے یہ نہیں کہا جب پردے کا حکم آیا تو یوں کر لیں، دل کا پردہ ہوتا ہے جی، شرعی پردہ ہو رہا ہے، غیر شرعی پردہ جی ہم بس تھوڑا سا پردہ کر لیتے ہیں جب بازار میں جاتے ہیں. باہر گھر کے اندر بے پردگی ہے جی، گھر کے اندر بے پردگی ہے اور یہ پردے دار سمجھے جاتے ہیں. باہر چلے جاؤ تو پردہ کر کے، گھر کے اندر دیور سے پردہ نہیں ہے، گھر کے اندر کزن سے، چاچے کے بیٹے سے پردہ نہیں ہے، مامے گھر کے اندر بے پردگی ہے. تو یہ تو عجیب تھی گیا نا. تو گھر کے اندر بے پردے تو باہر سے پردے دار پڑے. تو اصل تو ہے گھر میں بھی پردہ ہو، باہر بھی پردہ ہو، پھر تو ہے. اور شرعی پردے کی کوئی ایز سچ تعریف میں وقری کہنی پڑی، جتنا توجہ میں پڑھا ہے تو جتنا سنے دے بدے یہ نہیں کہ شرعی پردہ وکری چیز ہے تو غیر شرعی پردہ بھی آتا ہے. پردے دا حکم پردہ ہی ہے، یہ ڈکوسلا بڑی بدن سی شرعی پردے والی ہے، شرعی پردے والی ہے. تو پردہ ہی ہے. سونے نبی نے کوئی ڈفرینشیٹ تو نہیں کیا. قرآن کے اندر دیکھو اس سے پردہ، اس سے پردہ، اس سے پردہ، اور رشتے گنوا دیے. یہ تو نہیں کہا کہ اس کے بعد ایک آیت ہے کہ یہ شرعی پردے والوں کے لیے یہ حکم ہے اور غیر شرعی پردے والوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے. تو بہرحال شہر رمضان، اللہ ہمیں قرآن کی اہمیت سمجھائے. یہ میں پہلا جملہ اس پہ دینا چاہ رہا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. ایک تو رمضان کی اپنی اہمیت اور امپورٹنس، دوسرا کہ قرآن کی اہمیت کے اتارنے والے نے اپنا ذکر بھی اس میں نہیں کیا کہ سمجھو یہ کون سی چیز اتاری جا رہی ہے. اور جس ہستی پہ اتارا گیا وہ بھی سب سے اللہ کے بعد سب سے عالی مرتبت ہیں، ان کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں ہے. تو ہمیں پیارے بہنوں بھائیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہ مہینہ جس کے اندر قرآن ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے. تو صحابہ نے جب کہا اے نبی جی کوئی لشکر ہے یا کوئی حکم ہے تو بتائیے ہم تیاری کریں. سونے نبی نے فرمایا وہ رمضان آ رہا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے. خوش آج میں لکھنا شروع کر رہا تھا، پوری نہیں کر سکا کہ خوش بہت ہوا ہے دل کہ رمضان آ رہا ہے، رب کا تو دیکھو مہمان آ رہا ہے. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سونے نبی 2 مہینے پہلے ایڈوانس دعا کرتے تھے. اب اللہ کے راستوں میں جو ہم نکلے ہوئے ہیں، کل ایک جگہ بیان کرتا میں نے کہا کہ آج تک ہم نے خیر علوم میں اور ایسے سبز مسجد یا مختلف جو ہمارے اپنے محلے میں کتنے جلسے ہوئے اور کتنے ماشاءاللہ دور دور سے علماء کرام تشریف لائے یا ہمارے مقامی علماء کرام جو ہمیں سمجھاتے ہیں، آج تک ہمیں تو خیر علوم والے تو نہیں کہا کہ جھوٹ بولا کرو یا سود کھایا کرو یا رشوت کھایا کرو. مطلب منفی بات کوئی نہیں ہے، مثبت باتیں. اسی طرح جی میں اب جماعتیں نکلے اسی گھر میں یا اسی محلے میں، خود میں کتنے دفعہ آ کے اللہ کی توفیق سے آپ بہنوں بھائیوں کی بلانے پہ یہاں پہ آ کے کتنی دفعہ بات ہوئی، اسی پورے محلے میں احمد پور مرلے میں کتنی دفعہ بات ہوئی. تو آج تک ہم نے کتنے بیان سنے، آج تک ہم نے کتنی تعلیمات سنی. جیسے میں صحابہ کی عورتوں کا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ جب کہا گیا کہ پردہ لازمی چیز ہے تو جو عورت وہاں کھڑی تھی وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، بلکہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی کہ پردے کا حکم آ گیا، میں ایک قدم بھی اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے بغیر اٹھا نہیں سکتی. جی شراب کے حرمت کا حکم ہے تو شراب بہنے لگے گلیوں کے اندر. یہ نہیں کہ تعویلیں کرنا شروع کر دو جی سٹاک ہے چلو ہم خود نہیں پیتے بیچ، نہیں نہیں نہیں. 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. کلی غنی پور میں بیٹھے بیان میں کہہ رہا تھا کسی وقت میرے شہر خیر پور میں کتنے لوگ ہیں جو غلط کام میں بھی لگے ہیں اور کتنے جو ابھی تک راتوں کو تہجد میں رونے والے بھی ہیں، ورنہ سایہ کچھ کایا پلٹ ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکا ہوتا. اور کتنے ہمیں احساس کرنا چاہیے، کتنے گھر ہیں جن کے اندر چولہا نہیں جلتا، کتنے گھر ہیں جن کے اندر مریض پڑے ہوئے ہیں، کتنے گھر ہیں جن کے اندر روٹی نہیں پکتی. تو میں اور آپ جتنی اللہ نے ہستی دی ہے کوشش کرتے رہا کریں. تو یہ اب اس میں نقطہ سنیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں کیا ہے کہ میں اور آپ قرآن کو وقت دیں رمضان کے اندر خصوصی، اور ڈسکور کریں اور ڈھونڈیں تلاش کریں. لبھو ملتے بھی لبھو، جو تراویح کی ایک مسلسل پورا سال پھر تراویح نصیب نہیں ہوتی. تراویح کی عورتیں بھی گھر میں ماشاءاللہ تراویح پڑھیں اور مکمل قرآن حافظہ ہیں ماشاءاللہ پڑھیں اور سنیں سنائیں دور کریں. اللہ کے حبیب 2 دفعہ رمضان میں دور کیا. سن حبیب نے جبرائیل کے ساتھ دور کیا. کیسی بڑی حافظہ دی تو موجہ لگ جاتی ہے ماشاءاللہ. مدرسوں میں مساجد میں کیسی رونقیں لگی ہوئی، 2 کھڑے، ابھی تربیت شروع ہو جاتی ہے نا، منزلیں پکانا شروع ہو جاتے ہیں، کھڑے ہیں سامنے کو سنا رہے ہیں اور کیا منظر ہوتے ہیں. کسی مدرسے میں جا کے دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے.
تو پہلا سبق کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور لبھو کہ قرآن کا اتارنے والا کون ہے۔ ایک نواں پروگرام آنا بھی ہے، ایک نواں رمضان آنا بھی ہے جو پہلے زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا، اور یہ میرے لیے آ رہا ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے کہ میں اور آپ قرآن کو کھولیں تو پھر وہ رب اپنا تعارف خود کرائے گا اور نئے سرے سے بننا شروع کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ نویں سویں گال کرو، اپنی دوستی کو تازہ کیجئے، اللہ کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اللہ کی محبت کو تلاش کیجئے، پھر آپ کو جا بجا قرآن میں اللہ کے جلوے، قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے، تو قرآن کا اتارنے والا کون ہے آپ کو تعارف جا بجا ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تو پہلا پیغام کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ یہ دو چار باتیں سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ، باقی تو بیانات سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، جو آئے ہیں قربانی کر کے آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، جنہوں نے گھر پیش کیا اللہ ان کا گھر پیش کرنا قبول فرمائے، اللہ اس پوری بستی کو اور زیادہ دینداری کا نمونہ بنائے، مسجد کا کام جاری و ساری اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کافی سال پہلے سے جیسے ہم آنا شروع ہوئے، چھوٹی مسجد تھی، پھر آپ حضرات نے یقیناً اسی بستی والوں کی قربانی ہے، اتنا بڑا اللہ کا گھر، اب اس کی رینوویشن کرا رہے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے تو اللہ کے گھر کی ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، کام کر رہے ہیں آپ سارے حضرات، یقیناً ہماری اس بستی کی بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا، تو اللہ اس میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد کرنا، اس مسجد کو اعمال سے آباد کرنا۔ تو پہلا تعارف کیا ہے کہ اللہ کو پائیے، اللہ کو ڈھونڈیے۔ پھر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ قرآن کو کھولیں گے رمضان میں، جیسے ہم صحیح بات ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے نا، پورا سال اس طرح قرآن اگر واقعی بندہ کو طالب علم بن کے کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے اور خود بھی تدبر کر سکتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، مسائل میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آسمان کو نہیں دیکھتے، تو آسمان کو عالم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی غور کر سکتے ہیں کہ آسمان کیسی، اس کو دیکھیے۔ آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسا بنایا ہے، اللہ کہتا ہے اونٹ کو نہیں دیکھتے، اونٹ میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ چولیسان والے سمجھے کہ اونٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، روہی میں چلے جاؤ اونٹوں کو دیکھ کے، اونٹ والوں سے پوچھو کہ اونٹ کیسا جانور ہے اللہ نے اس کا، وہ آپ کو میں کہتا ہوں ایسی ایسی، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو عربی بھی ہو، اللہ کے حبیب کا حکم، صحابہ کا طریقہ، اور صحابہ خود عرب ہیں اور ریگستانوں والے ہیں، جیسے ابھی ماشاء اللہ عرب میں گئے تو وہاں جیسے ہم بلوچستان گئے تو وہ سارا علاقہ ایسے ہی ہے، تو وہاں اونٹ کو اور اونٹ کی کوالٹیز کو اللہ نے کیسے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو مسائل والی، میراث والی اور ایسے ترکے والی یا میت سے متعلق یا اور مختلف قسم کے احکامات ہیں، وہ تو ہم علماء کی زیر نگرانی ہی سمجھیں گے، اور جو مسئلہ پیش آ جائے اس کو ہم جا کے پوچھیں گے مفتی صاحب سے اور خیر العلوم سے۔ لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بادلوں کو آتا دیکھو، پرندوں کو اڑتا دیکھو، اللہ کتنے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، ان پرندوں کا پروں کا کھولنا بند کرنا، ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کون ہے ان کو آسمانوں میں تھامنے والا کہ پروں کو کھولتے ہیں، پھڑ پھڑاتے ہیں۔ ابھی جیسے کھانا ہم کھا رہے تھے، کتنے پیارے ہم آپس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کھانا، یہ جو آلو، یہ گوشت، یہ اس کے اندر سبز مرچ، یہ اتنا سامان، یہ کہاں کہاں سے اکٹھا ہو کے میرے اور آپ کے دسترخوان پہ آیا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے اللہ نے آسمانوں سے پانیوں کو برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو پھاڑنا اللہ کا حکم اور ارادہ، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اس میں سے انگور، اس میں سے زیتون، اس میں سے تیل، اور کیا کچھ اللہ پاک ہمیں نکال کے دے جا رہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ کہتا ہے میری ایک نعمت تو گن کے بتا دو، جتنے ہم بیٹھے ہیں بہن بھائی، ہم سوچ لے کہ آج تک میں نے کتنا گوشت کھایا، کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج تک میں نے کتنا پانی پیا، آج تک میں نے آنکھوں کی نعمت کتنی استعمال کی، کانوں کی نعمت کتنی استعمال کی،
زبان کی نعمت کتنی استعمال کی، گن بھی نہیں سکتے ہم تو، ایک نعمت کا بھی ہم گن کے حساب تو اللہ سے مانگا کرو حساب نہ ہو، ورنہ ہم ایک نعمت، ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کے گلاس کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ سے عافیت، اللہم انی مانگتا ہوں حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ شب قدر میں سونے حبیب نے جیسے عائشہ کو دعا سکھلائی، ایک اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ سے بس معافی اپنے آپ کو مانگتے رہا کرے اور مانگتے رہا کریں کہ اللہ ہمارا آسان حساب ہو، اور آسان حساب کیا ہے کہ حساب ہو ہی نہ، یہ آسانی یہ ہے کہ بس اللہ درگزر کر دے، یہ آسانی والا معاملہ۔ تو بہرحال پہلا سبق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں اور آپ پھر قرآن کو کھولے، پہلے بھی کھولتے ہیں لیکن رمضان میں جیسا قرآن سمجھ میں آتا ہے ویسا پورا سال میں سمجھ نہیں آتا۔ جتنا زیادہ آپ قرآن کو ٹائم دے سوں، چاہے دیہاتی بہنیں بیٹھی ہیں، آپ خود سوچیں اللہ نے ان جانوروں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ آپ کے گھر میں دودھ ہوتا ہے، دودھ کو دیکھیں اللہ کہتا ہے یہ ہم کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے خالصا سائغا للشاربین، خالص اور مزیدار پینے والوں کے لیے دودھ جو اللہ من بین فرد و دم، اور ایسے گوبر اور خون کا ذکر کر کے کہ ہم اس کے درمیان میں سے تمہارے لیے کیسا خالص اور ذائقے دار دودھ لے کے آتے۔ تو جب بھی دودھ آپ کے سامنے ہے اللہ کی نعمت پہ غور کیا کرے۔ یہ جانور جو ہماری خدمت میں لگے، ہم سے بھینس کتنی طاقت میں زیادہ ہے، ہم سے اگر ایک ٹکر بھی ہمارے بندہ مرا بھی ہو، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے مطیع و فرما بردار کر دیا، اور اللہ پاک نے کتنے جانور ہمارے مطیع و فرما بردار کر دیے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا کچھ بنایا، تو ہم بھی اس کی باتیں کریں۔ تو یہ پہلا سبق ہے، ویسے تو سارا سال ہم تبلیغ میں کرتے رہتے ہیں، رمضان میں خصوصی کہ اللہ جیسے سونے حبیب نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کو پانے کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور اللہ سے خصوصی مانگیے اللہ میں یہ نصیب فرمائے۔ دوسرا تعارف کیا ہے، یہ تبلیغ کا سمجھو پہلا نمبر ہو گیا، کرنے والا اللہ ہے، اس سے تعلق بنے لا الہ الا اللہ۔ اب پہلے نمبر کا دوسرا حصہ اسی آیت سے لیجئے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ کس ہستی پہ اتارا گیا اس کا تعارف بھی آپ کو جا بجا قرآن میں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس ہستی کا تعارف ملے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس ہستی کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تو بہرحال یہ میں اسی سے 6 نمبر تھوڑا اسی آیت سے تھوڑا اشارتاً بتاتا جاؤں۔ اسی سے پھر رمضان میں نے بتایا قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سب سے زیادہ، ویسے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے لیکن جو نماز کے دوران قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کے ساتھ سمجھو لازم و ملزوم ہے، تراویح کی نماز بھی ہے اور باقی نمازیں بھی ہیں۔ تو تبلیغ کا دوسرا نمبر کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر ایک نفل پڑھو گے فرض کے برابر، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر۔ تو پہلے نمبر سے اب آئیے دوسرے نمبر کہ اس مہینے میں نمازوں کا پیکج بھی بڑھ گیا۔ اس مہینے میں نمازوں، جیسے ہم تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، سحری کا وقت ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، جی میں جلے گوگو وجد ہے سحرن وجد ہے، اس ویلے وہ سحری دا یعنی تہجد کا وقت ختم تھی ہے، وہی صبح صادق ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کھانا ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھا کریں، اب ماشاءاللہ ڈیجیٹل دور ہے، ٹائم کا پتہ ہے 4:52 ہیں یا 5 بجے جو بھی ٹائم ہوگا، تو اس سے یہ نہ کہنا کہ جہالی ساری مسجد ہی اذان تک ہے نہیں بکی، اے فلسفہ تے فتویٰ مہربانی کرے اپنے اتنے نہ لے، ورنہ روزہ شروع ہی کہنا تھی سی میں تو تسے روزے دے ٹائم تو کھادی بیٹھے ہوئے تھے بس ول کیا روزہ تھی سی، تو اے نہ کہ ساری مسجد دی اذان حالی چل دی پئی ہے، نماز دے اینڈ اذان دے اینڈ تک کھا سکتے ہیں۔ ایک کیڑو فتویٰ کی دے خیر علوم والا آج تک نہیں دیتا ہے فتویٰ، اپنے تے یہ فتویٰ بڑھاتے اپنے روزے خراب نہ کرے، مہربانی کرتے جڑا فکس ٹائم ہے پوری وسطی جی میں مسجد اعلان تھی ونے ہوں لے فوراً، لہذا تو 10-15 منٹ پہلے اٹھی پو، اے نہیں کہ ہوں اذان تھی نہیں پہ کھاندے بیٹھے تو اس طرح نہیں کرنا ورنہ روزہ پھر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دوسرے نمبر میں آ گیا کہ رمضان میں پھر نماز کی پابندی، اور نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم نمازوں پہ محنت کریں گے اور جتنا زیادہ ہم نمازوں میں جان ماریں گے اتنا زیادہ اللہ کے خزانوں سے ہمیں لینا آئے گا۔
اسی نماز کے سارے فضائل بتاتے جائیں ماشاءاللہ سونے حبیب نے فرمایا کہ جو اسے 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، اللہ اس کو 2 پروانے دیتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اسی کو لیجئے تیسرے نمبر میں چلیے، اسی آیت سے آگے چلتی آیت اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کا تعارف کیا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، علم کا۔ اب میں تیسرے نمبر کا پہلا حصہ کہ قرآن علم ہے، سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے اور یہ ھدی للناس ہے، اور جب بندہ اس سے گائیڈنس لینے اور اس سے ہدایت اور ان کو ہدایت دی کتاب سمجھدا ہے، ان اندر ڈائیو ان کریں دے اور تدبر کریں دے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، تو پھر اگلی بات آتی ہے وبینات من الہدی۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، 3 قدم ہیں۔ پہلے ہے ھدی للناس، سب کے لیے ہے، لیکن جو بندہ اس کو ٹائم دے گا اس کو کیا ملے گا؟ وبینات من الہدی، اس کو قرآن کے اندر سے نشانیاں ملیں گی اور اس کے اندر سے بینات ملیں گی اور اس کے اندر سے قرآن کے موتی اور جواہر ملیں گے، جیسے کتنے لوگوں نے ڈائیو ان کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، اور جتنے موتی ملتے ہیں پھر امت کو سناتے ہیں۔ ہر عالم کا ہم بیان سنتے ہیں، اس کے اندر کیسے وہ نکھارتے ہیں بیان اور کیسے قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں۔ وبینات من الہدی، اور جیسے پیارے بہن بھائیو میں اور آپ قرآن کو ٹائم دیں دے، ویسوں اگلی صفت والفرقان، جیسے قرآن الفرقان ہے کہ سچے اور جھوٹے کی تمیز کرتا ہے اور یہ کھرے کھوٹے کا فرق بتاتا ہے، تو جو بندہ قرآن والا بنتا ہے، قرآن والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو اللہ یہ صفت دیتے ہیں کہ وہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنے والا بن سکتا ہے۔ ورنہ تو آنکھیں سے بس سدا دل چ پردہ ہونا چاہیے، کوئی نہیں مینڈی شینڈی نہ کرے، اس بار شادی کی میں تھی سی اور جاگا نہ بلائے تو لوگ کیا کھے سن، اور دلہن کو تیار نہ کیتا، میک اپ نہ کیتا، ان دن نمازیں چھڑوا دے سن میک اپ دی خاطر، ہے میں نا۔ پھر سچے کھرے کی تمیز کرنا، سچے کھوٹے کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ قرآن کو ٹائم نہ دے سوتا۔ والفرقان، پھر آگے ذکر ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور قرآن ذکر بھی ہے، تو تیسرا نمبر بھی اسی میں مکمل کر لیں، علم و ذکر۔ قرآن علم بھی ہے اور قرآن ذکر بھی ہے۔ قرآن کو اللہ نے کہا ہے ذکر للناس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ یہاں پہ ذکر کا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہوا ہے، تو قرآن کو قرآن میں ذکر بھی کہا ہے، ریمائنڈر بھی کہا ہے، نصیحت بھی کہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت میں جو مشہور زمان ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، تو قرآن لیکن یہاں پہ ذکر کہا گیا ہے، تو قرآن کا مہینہ آ گیا۔ تیسرا نمبر تبلیغ کا، اسی آیت سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم قرآن سب سے بڑا ذکر بھی ہے، اور اسی کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ذکر میں لگیے اور اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں، اللہ کی پاکی میں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں لگیں، اور پھر سارے کلمے کے فضائل، تیسرے کلمے کے فضائل، گواہی کے فضائل، چوتھے کلمہ بازار میں جاتے ہوئے سید الاستغفار، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ رد کفر، یہ ہم سارے روزانہ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے قیمتی کلمات ہیں۔ یہ علم و ذکر کے اندر اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور اپنے ذکر میں بھی اضافہ کریں، صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھیں 100 دفعہ کم از کم، جو نکلے ہوئے وہ تو ضرور کریں اور جو نہیں نکلے وہ اپنے گھروں میں بھی لازمی کریں۔ اور اسی کے ساتھ چلتے چلتے جب آگے آتا ہے اسی آیت سے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ چوتھا نمبر یہاں پہ ہے۔ دیکھو سرکے جاکھاں دا اللہ سونا فرمیندہ ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تواڈے واسطے آسانی چاہند ہے، یرید اللہ بکم الیسر، گل تا پوری تھی گئی۔ اور احمد صاحب کو میں کہا تواڈے واسطے آسانی چاہندے ہیں، تو ان دا ڈیفینیٹ دوجا مطلب یہ کہ یار تنگ کہنا کرے سن، تنگی کہنا ہو سی، لیکن اللہ دی محبت قربان اللہ نے پھر آگے فرمایا ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ دو انداز، ورنہ ایک جملہ ہو تو وہ بھی سفیشینٹ ہے، مکمل ہے، لیکن دو انداز سے۔ اور اس میں دیکھیے غور کیجئے، چوتھا نمبر میں کیسے بتا رہا ہوں، یہاں پہ لام نہیں ہے، یرید اللہ بکم الیسر، جیسے آیت ہے مشہور زمانہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی جی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن اذان صاحب یہاں پہ لام نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ با ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہاری وجہ سے دوسروں کے لیے بھی آسانی چاہتا ہے کہ ٹریننگ کرو، رمضان قرآن کو سمجھو۔ اور شروع میں نے ایک نقطہ بھول گیا، ھدی للناس، رمضان دے روزے تا مسلمان اللہ کرے سارے رکھیں ماشاءاللہ، ھدی للمسلمین آ جاتا یا ھدی للمؤمنین، یا یعنی ھدی للناس کی جگہ ھدی للمتقین، لیکن پہلا ہی ذہن کیا ہے؟ ھدی للناس،
جس قرآن کو تم سمجھنے کی کوشش میں ہو، یہ 6 نمبر سمجھنے کی کوشش میں ہو، تبلیغ کا کام سمجھنے کی کوشش میں ہو، دس از گائیڈنس فار ہول ہیومینٹی، یہ سارے لوگ واسطے ہدایت ہی وے، ہدی للناس۔ تو یہ ہے چوتھا نمبر، سارے عالم کے انسان، چاہے وہ ہانگ کانگ والے ہیں، چاہے وہ تھائی لینڈ والے ہیں، اور چاہے ایشیا والے ہیں، یورپ والے ہیں، امریکہ افریقہ والے ہیں، وہ بیچارے سختی میں ہیں، تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ٹریننگ جو ہماری ہو رہی ہے، یہ آسانی ہے کہ رمضان کے اندر میں اور آپ ایسی ٹریننگ لیں اور اس کو لے کے عالم کے انسانوں میں پھریں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تواڈی وجہ تو بایا واسطے بھی آسانی چاہند ہے کہ تساں تبلیغ دے کام کو کرو، ولا یرید بکم العسر، ہی پیغام کو گھنتے گھر نہ بے ونو، اس کو لے کے عالم کے انسانوں میں پھرنا اور ان تک جا کے حق بات کو پہنچانا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا حق میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ ہم ان تک چیزیں پہنچا دیں۔ چائنا والے کتنی چیزیں بنا بنا کے پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، لیکن کتنے چینی لوگ ہیں جو ابھی تک اللہ کو نہیں جانتے، تو ان کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ابھی ہمارے ایک دوست گئے ہوئے ہانگ کانگ، تو وہ ادھر ایک چینی جوڑا نا، چینی لوگن تو اتنے شاید کم کرانا ہے وجہ سے وہ اسلامک سینٹر میں ان کو مسلمان کر رہے، تو میں وہ عورت پہلے یعنی مسلمان نہیں تھی تو اپنے گیٹ اپ میں جیسے وہ آئی ہوئی تھی، لیکن جب مسلمان ہو گئی ٹوٹے پھوٹے یعنی الفاظ پہلی دفعہ جو کلمہ پڑھ رہا ہو تو ایک ایک لفظ سامنا پوندا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اٹک اٹک تے جڑے چینی عورت نے وہ پورا کیتا، تو جڑے واقعی اللہ کی حقانیت اور اللہ کی محبت، صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی ویڈیو، جب بندہ پہلی دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتا اتنا بڑا کلمہ، آپ پتہ نہیں کوئی معمولی سمجھی بتے ہیں، وہ جب پہلی دفعہ جو گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو پھر اس کا حال دیکھیے۔ تو اس عورت کے لیے نا، ہمارے کراچی کے دوست ہیں تو وہ گئے ہوئے ہانگ کانگ، یہ آگے تھائی لینڈ سے بھی آگے، تو انہوں نے اس کے لیے نا کہتے ہیں میں کراچی سے نا آپ کے لیے، پہلے انہیں تھا امید تھی اچھے ذہن اچھی سوچ لے کے بندہ جاتا ہے، تو وہ چادریں لے کے گئے ہوئے تھے کہ جو یعنی بہنوں کے لیے اور شاید بھائیوں کے لیے کوئی اور گفٹ ہوگا، تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو کوئی مسلمان ہوگا ہم اس کو یہ چادر، یہ پردے کے لیے چادر اس کو گفٹ کرے گی۔ اب وہ چینی عورت جب پہلے کسی اور یعنی گیٹ اپ میں تھی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا کے اس کے اوپر چادر، عورت کا حسن حیا ہے، عورت کے من کے اندر ہے حیا، لیکن دیکھو دکھائی تو آج کل فیشن تھے کھڑے نا، ورنہ چینی جاپانی عورت ہو اور چاہے فلپینی اور چاہے جہاں کی ہو، عورت کی گھٹی میں شرم ہے، عورت کی گھٹی میں حیا ہے، لیکن بے حیاؤں کو دیکھ دیکھ کے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے اس نے اپنی حیا کو اتار دیا۔ تو جب انہوں نے اس بہن کے اوپر وہ چادر ڈالی نا، اگر اس کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ اس کو جیسے وہ پردہ مل گیا جس کو وہ سالہ سال سے اگنور کیے بیٹھے، سالہ سال تو جسے پردہ کرنا نہیں آتا تھا، آج جب اس کے اوپر چادر ڈالی گئی اور اس کو معزز کیا گیا، عورت کا عزت والا ہونا یہ پردے میں ہی ہے، تو جب انہوں نے اس کو مسلمان کیا پردے میں تو اس کی خوشی دی۔ دو یعنی جوڑے تھے، پہلے وہ انہوں نے اپنے انداز سے شادی کی ہوئی تھی، پھر چائنا والوں کے حساب سے پھر انہوں نے مسلمانوں والی شادی ان کی کرائی بہرا، تو اللہ اس جوڑے کو بھی استقامت دے۔ تو یہ چوتھا ہمارا نمبر کہ ہم لوگوں کے اوپر ترس کھائیں اور ان تک یہ پیغام حق پہنچائیں، اور سارا یہ کام کرنا ہے کس کے لیے؟ ہم اڈا احمد پور کیوں آئے بیٹھے ہیں، یا انہوں نے اپنا گھر کیوں پیش کیا ہے؟ کہ وہ مولا راضی ہو جائے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجی تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، خوشخبری و اخلاص والوں کے لیے یہ ہدایت کے چراغ ہے، اللہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتا ہے۔ اور امت محمد میں ہونے کے باعث ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس سارے پیغام کو خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کو لے کے پورے عالم میں پھرنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس شہداء علی الناس امۃ وسطا واجتباکم استفینا، اتنے بڑے بڑے ٹائٹل اللہ نے اس امت کو قرآن میں دیے ہیں کہ تم چنے ہوئے لوگ ہو اور تم گواہ ہو اور تم امت وسط معتدل امت ہو اور تم خیر امت سب سے بہترین امت ہو۔ تو اللہ ہمیں اس بات کا ادراک نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس بات کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ بندی اپنے جیسے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، ان کی عورتوں نے ان کو کیسے پیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا۔ حضرت حنظلہ پہلی رات شادی کی ہے اور بغیر غسل کیے جنگ کے میدان میں آ گئے، اس کی بیگم کے بعد جذبہ دیکھو کہ اپنے شوہر کو اجازت دے دی، پہلی رات کا شوہر اور اللہ کے راستے میں چلا گیا اور وہاں جا کے شہید ہو گیا۔ پھر جب دیکھا گیا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو پھر ان کو غسیل ملائکہ کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، ورنہ جڑا شہید تھی انہیں نا مسئلہ کیا ہے، شہید جڑا تھی ونے ان کو غسل کہہ نہیں دیویندا،
لیکن جڑا شہید بھی ہے تو لان جنبی بھی ہے، یعنی پہلی رات بیگم سے ہو کے آ رہے ہیں تو حالت جنابت والے شہید کو غسل دیا جاتا ہے، تو اور ان کو غسل کس نے دیا؟ فرشتوں نے غسل دیا. تو کیسی پیاری. اور پھر ایک عورت کا ذکر کہ جب لشکر واپس آ رہے، سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں ہے، عورت آ کے پوچھتی ہے کہ پیارے حبیب کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے خبر دی کہ تیرا شوہر اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے. اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. پھر کسی نے اطلاع کی کہ تیرا خامد کے بعد تیرا باپ بھی اس راستے میں شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی گیا، تیرا بھائی بھی چلا گیا. 4 بڑے رشتے عورت کے لیے، باپ ہے، خاوند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور چاروں رشتے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. اسلام کی خاطر پہلی شہید ہونے والی عورت ذات ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عورتوں نے قربانیاں کی. میں کہتا ہوں جتنے نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، جتنے علماء کرام، یہ ماں کی گودوں میں ہی تو پلے. ماں عورت ہے نا، عورت کی گود میں پل کے ہر ولی بنا ہے اور غوث، کتب، ابدال بنے ہیں. تو ماں کی گود کتنا بڑا مدرسہ ہے. اللہ ہماری ماں کو، ہماری پوری نسل کو، ہمارے پورے ملک والوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے. ابھی 2 دن پہلے 8 مارچ گزرا، اس کو پوری دنیا میں عورت ڈے، وومن ڈے کے حوالے سے. لیکن چند ایسی عورتیں نے جس کو لیڈ کیا ہوا ہے کہ جو بے حیائی چاہتی ہیں، جو دنیا والی عورتوں سے متاثر ہیں. تو وہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کے لیے کھانا پکانا مصیبت ہے، لیکن کسی بس میں بس ہوسٹس لگ جانا یا جہازوں میں پھرتے ہوئے ایئر ہوسٹس لگ جانا یہ عزت ہے. گھر میں رہنا عزت نہیں ہے اور بے پردہ ہو کے باہر نکل جانا عزت ہے. سارا ان کا منتہا منظر اور منتہا مقصد یہ بنا ہوا ہے. تو اللہ ان عورتوں کو بھی ہدایت دے، اور خاص کر تو دیہاتی عورتیں ہوئے ماشاءاللہ پوری بستی دا ایک ماحول ہے، فضا ہے، دیندار بستی ہے. اللہ اس بستی کو اور زیادہ پر رونق بنائے اور اپنی نسلوں کے لیے سامان کر جائیں. ماشاءاللہ آپ کی نسلوں کے لیے یقیناً یہ مسجد مدرسہ چل رہا ہے تو اس میں اور زیادہ آپ خرچ کریں. اور اللہ نے آپ کو جانور دیے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اور زیادہ یعنی فصلوں والے کوئی زیادہ ذمہ دار حضرات اس بستی میں، تو کوشش کریں. رمضان آ رہا ہے، اپنے عشر، زکوٰۃ مدارس میں علماء کرام کی خدمت میں دیں. جتنا زیادہ ہم اللہ والوں کی خدمت کریں گے اتنا زیادہ میرا اور آپ کا دل بھی کرے گا. اور اپنے آپ کو دین کے راستوں میں پیش کریں. جتنا زیادہ اللہ کے راستے سے نکل سو اتنا زیادہ پیارے بہنوں بھائیوں دین کو سیکھنے کا جذبہ آئے گا، اور دین کو سیکھ کے اور پھر عمل کا جذبہ آئے گا، پھر دوسروں تک پہنچانے کا بھی دل کرے گا. تو اس کے لیے ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تشکیل ہوتی ہے، بچہ بھجوا دیں، کاپی لے لیں، تشکیل کر لیں تاکہ اگر نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے تو تشکیل کر لیں. اس کے بعد دعا ہوگی. کوشش کرے جی میں جماعت نکت والے گھر ہی بیٹھی ہے تو وسطی بڑے گھر ہیں ماشاءاللہ، بڑے زرخیز گھر ہیں، دیندار گھرانے تو ہمت کرتے حوصلے نال نقد نہ پیش کرو. ہر دیکھو عورت کتنا محنت کرتے اپنے خامن کو یعنی شاپنگ واسطے مختلف چیزاں سے راضی کر گندی ہے. تو یہ منت ہی کر گنو کہ 3 دن واسطے جماعت لے بیٹھے منتاں کریں بیٹھے کہ 3 دن دی جماعت تک کم از کم نقد ہی محلے تو بڑھون. اور استقبال رمضان بھی ہے، ماہ رمضان آندہ بھی ہے، فضائل رمضان کی تعلیم بھی ہوتی ہے. تو رمضان کے استقبال کے لیے بھی یعنی ماشاءاللہ یہ سروزہ بڑا آپ کے لیے مفید رہے گا. تو جتنا زیادہ ماشاءاللہ ہو سکے، ایک کیا یہاں سے تو کافی جماعتیں بن سکتی ہیں. پوری زرخیز بستی ہے، پوری احمد پور کی بستی، ہمارا پورا حلقہ یہ بڑا زرخیز ہے. تو خصوصی جس گھر میں موجود ہے اور آس پاس جتنے گھر ہیں یہاں سے کم از کم نقد جماعتیں بن جائیں. تو اس کے لیے نقد ارادوں کا اظہار کریں. ابھی کافی پہنچ گئی ہوگی، نقد ارادے کریں اور اس کے بعد